العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. محترم دینی بھائیوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی ہے. آج کا موضوع ہے النکاح من سنتی. موضوع عربی میں رکھا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے، کیونکہ آپ میں سے یا تو اس چیز سے ہو کر کے کوئی گزر گیا ہے یا پھر گزرنے والا ہے انشاءاللہ. موضوع کا ترجمہ ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بطور موضوع کے رکھا گیا ہے. بنیادی طور پر نکاح کے حوالے سے ہم تین چیزیں آج کے درس کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے. پہلی چیز، اسلام میں نکاح کا تصور کیا ہے. دوسری چیز، نکاح کا عمل، اس کے احکام، اور نکاح کا عمل اس کی اہمیت کیا ہے. اور تیسری چیز ہے نکاح کے بعد کی زندگی. نکاح کا اسلام کے اندر نہایت ہی واضح اور صاف و شفاف تصور پایا جاتا ہے. ایسا تصور جو حق پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے، اعتدال پر مبنی ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، انسان کی سمجھ میں آنے والی بات ہے. نکاح کا تصور، ایک تو نکاح کی اہمیت کو سمجھنے کے ذریعے سے اسلام کے اندر نکاح کا تصور کیا ہے یہ پتہ چلتا ہے. دوسرے یہ کہ نکاح کے حوالے سے اسلام نے جو کچھ نظریہ پیش کیا، جو کچھ افکار یا پھر عقیدہ پیش کیا، اس سے بھی اسلام کے اندر نکاح کا تصور معلوم ہوتا ہے. ہم ذرا اس بات کو غور سے سنیں، کیونکہ نکاح کے حوالے سے
لوگوں کے یہاں پر نکاح کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ بیشتر لوگوں کا نظریہ تو یہی ہے کہ نکاح کرنا ہے، چاہے الگ الگ مذاہب کے ماننے والے ہوں یا پھر الگ الگ وہ افکار و نظریات کے حاملین ہوں یا پھر کسی تہذیب و تمدن اور کلچر کے وہ ماننے والے ہوں۔ زیادہ تر انسانی آبادی کے یہاں پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ نکاح کرنا چاہیے۔ اب ان کے درمیان نکاح کو لے کر کے کہ کس اعتبار سے نکاح کو وہ سمجھتے ہیں، بعض انسانی ضرورت سمجھتے ہیں، بعض سماجی ضرورت سمجھتے ہیں، بعض معاشرتی طور پر خاندانی اعتبار سے ضرورت سمجھتے ہیں، اور بعض کے یہاں پر یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے جیسا کہ اسلام کے اندر ہے کہ انسان کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے، خاندان کی بھی ضرورت ہے، اسی طرح سے معاشرے کی بھی ضرورت ہے۔ اور وہیں نکاح نہ کرنے کے حوالے سے خصوصاً 100-200 سال کے اندر جب سے سیکولرزم دنیا کے اندر اس کا تسلط ہوا، سیکولرزم نے اپنا شکنجہ دنیا کے اندر جمایا، انسان کی آزادی، عورتوں کی آزادی، فرد کی آزادی، جماعت کی آزادی، اس طرح کے دل فریب اور دھوکہ دینے والے نعرے لگے، اور لوگ پھر انہی سب آزادی کے حوالے سے بات کرنے لگے اور انہی آزادی کو لے کر کے آگے چلے۔ تو ان لوگوں کا ایک گروہ یہ ہے کہ نکاح کرنا یا نہ کرنا یہ انسان کی اپنی آزادی ہے، اور ان کے یہاں پر بیشتر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح والی زندگی میں عورت کو غلام سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان میں سے جو حقوق نسواں ان عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہ پھر نکاح کے خلاف ہی ہے، جیسا کہ وہ جو ان کے کانفرنس سے منعقد ہوتی ہیں یا ان کی طرف سے جو لٹریچر نکلتے ہیں یا ان کی طرف سے جو مجلات یا پھر جو کتابیں ان کی طرف سے لکھی جاتی ہیں، یہ بات بالکل روز روشن کی طرح وہ لوگ ببانگ دہل کہتے بھی ہیں کہ نکاح کے ذریعے سے عورت غلامی کی زندگی گزارتی ہے، اس وجہ سے نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کا جو تصور ہے اس حوالے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے تاکہ ان لوگوں پر تردید کی جا سکے جو نکاح کے خلاف ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے نکاح کے تعلق سے؟ دیکھیے، نکاح کا جو اسلام کے اندر مقاصد پائے جاتے ہیں، بنیادی طور پر 3 مقاصد ہیں۔ ایک تو اخلاق اور اقدار کی حفاظت، دوسرے نسل کی افزائش، اور تیسرے حفظان نسل کی حفاظت۔ یہ 3 مقاصد ہیں نکاح کے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ تصور کس اعتبار سے ہے، تو ہم ابتدا کریں گے خود انسان سے، انسان کی ابتدا سے۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان کو عقل و شعور سے نوازا، انسان کو سمجھ بوجھ دیا کہ وہ اچھائی اور برائی کو سمجھے، وہ خبیث چیزوں کو یا پاک چیزوں کو سمجھے، اسی طرح سے وہ گندگی اور پاکیزگی کے درمیان فرق کر سکے۔ یہ تمیز اللہ رب العالمین نے انسان کو دی، اور باقاعدہ یہ تمیز انسانوں میں سے ہر ایک انسان
اپنے کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں اس کی تمیز ہوتی ہے باقاعدہ۔ جانوروں کی طرح، کیڑے مکوڑے کی طرح انسان کچھ بھی کھانے نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کی ایک چوائس ہوتی ہے۔ انسان اپنا ایک پسند کا کھانا تناول کرتا ہے، اپنے پسند کے لیے کپڑے وہ پہنتا ہے، بھلے ہی بہت سارے لوگ ایسے چھوٹے کپڑے کے بھی قائل ہیں لیکن کپڑے پہنتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ انسان کو دیکھیں گے کہ وہ اخلاق کے اعتبار سے بھی یہ اچھے اخلاق ہے، یہ برے اخلاق ہے۔ الگ الگ سوسائٹی، الگ الگ دھرم کے ماننے والوں نے ایک طرح سے ایک حدود قائم کر رکھا ہے کہ یہ حد ہے اچھے اخلاق کے لیے، یہ حد ہے برے اخلاق کے لیے۔ گویا کہ انسان چاہے کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، ان کے یہاں پر اچھائی اور برائی یا پھر خبیث چیز یا پاک چیزوں کے درمیان تمیز پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات انسان کے دل و دماغ کے اندر فطری طور پر ڈال دی۔ اب دیکھیں کہ نکاح کے حوالے سے اس کے جو بنیادی داعیہ ہے، جس کو محرک کہا جا سکتا ہے، یا بنیادی ضرورت آپ کہہ لیں، کہ جنسی تسکین ہر ایک انسان کے اندر ایک خواہش اللہ نے رکھی ہے، جسمانی خواہش۔ اس جسمانی خواہش کی تکمیل ہونی چاہیے۔ اب اس کے لیے دو راستے ہیں، ایک راستے تو اچھائی والا راستہ ہے اور دوسرا راستہ برائی والا راستہ ہے۔ اچھائی والا راستہ یعنی نکاح کا راستہ، برائی والا راستہ یعنی زنا کا راستہ۔ اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک کے اندر اچھائی پائی جاتی ہے، دوسرے کے اندر برائی پائی جاتی ہے۔ ایک کے اندر پاکیزگی پائی جاتی ہے، دوسرے کے اندر گندگی پائی جاتی ہے۔ ایک کے اندر طہارت پائی جاتی ہے، دوسرے کے اندر خباثت پائی جاتی ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ انسان کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ لازمی طور پر انسان کو طہارت و پاکیزگی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ طہارت و پاکیزگی کا راستہ نکاح کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نکاح کو اتنا خوبصورت بنایا کہ انسان کو پیدا کیا، پہلا انسان آدم علیہ السلام، پھر آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر دونوں کے درمیان جو تعلق اللہ رب العالمین نے رکھا، دونوں کے درمیان جو ریلیشن رکھا، تو آپ ذرا سوچئے کہ ماں باپ اور اولاد کا ریلیشن کتنا بہترین ریلیشن ہے، بھائی بہنوں کا ریلیشن کتنا بہترین ریلیشن ہے۔ اس طرح سے خاندانی بہت سارے ریلیشن ہیں۔ اہم ترین تو ایک ماں کا ایک باپ کے بیٹے کے ساتھ، یا ماں باپ کا بیٹے کے ساتھ ریلیشن ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا تعلق، پہلا ریلیشن انسانوں کے مابین، دو انسانوں کے مابین جو رکھا ہے، وہ میاں بیوی کا ریلیشن رکھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے جو اس حوالے سے تصور دیا ہے کہ پہلے دو انسانوں کے درمیان میاں بیوی کا تعلق تھا، ماں باپ یا اولاد کا تعلق نہیں، کوئی اور رشتے کا تعلق نہیں، بلکہ میاں بیوی کا رشتے کا تعلق تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے فطری طور پر جو اچھائی اور برائی کی تمیز دی ہے۔ انسانی نسل جب آگے بڑھی، مذاہب الگ ہوئے، قوم نوح نے شرک کیا تو اسلام سے وہ خارج ہو گئے، کیونکہ پہلا دھرم کیا ہے؟ اسلام ہی ہے۔ کسی کا دھرم 5000 سال پرانا ہو سکتا ہے، لیکن اسلام سے زیادہ پرانا کوئی دھرم ہے ہی نہیں۔ جب پہلا انسان ہی مسلمان تھے تو اب کہاں سے دھرم لاؤ گے اپنا؟ تو پہلا دھرم اسلام ہے۔ اس کے بعد جب شرک کیا لوگوں نے تو مشرک، شرکیہ مذہب بن گیا۔ قوم نوح کا شرکیہ مذہب تھا، تو قوم نوح ان کے یہاں پر الگ الگ مذہب ہوئے، پھر الگ سوسائٹی بنی، الگ تہذیبیں دنیا کے اندر، تمدنیں دنیا کے اندر وجود میں آئی، اور پھر الگ الگ کلچر، الگ الگ تہذیب کے ماننے والے افکار الگ، نظریات الگ۔ لیکن اس کے باوجود بھی
تقریباً انسانوں کے یہاں پر نکاح کا رواج رہا ہے۔ اس سے نکاح کے حوالے سے اللہ نے انسان کے دل کے اندر جو فطری طور پر اچھائی والی بات، طہارت اور پاکیزگی والی بات رکھی تھی، وہ انسانوں کے مابین ماضی میں بھی وہ بات انسانوں کے مابین پائی جاتی تھی، اسی طرح سے آج تک زیادہ تر انسانوں کے یہاں پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ نکاح ہونا چاہیے۔ شیطان یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں دیکھیں کہ شیطان کا کچھ نہ کچھ فتنہ ضرور رہتا ہے۔ بنی اسرائیل میں جادوگری کا فتنہ تھا، اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادوگری کا فتنہ تھا، لوگ جادو سیکھتے تھے، جادو کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ قوم لوط کے یہاں پر ہم جنس پرستی، اس کا فتنہ تھا۔ تو الگ الگ زمانے میں شیطان ایک ایک فتنہ کھڑا کرتا رہا ہے۔ ماضی کی تاریخ آپ پڑھیں تو موجودہ زمانے میں شیطان کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ عورت ہے۔ عورتوں کی آزادی سے بات نکلی ہے، اور پھر عورتوں کے حوالے سے جو کچھ بھی دنیا کے اندر حقوق کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے وہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، شیطان کے اپنے بچھائے ہوئے جال ہے، اور یہ بات دلیل کے ذریعے سے ثابت کی جا سکتی ہے۔ اصل میں شیطان کا اصل مقصد کیا ہے؟ شیطان کا اصل مقصد ہے انسان کو راہ حق سے ہٹا کر کے جہنم میں لے جانا۔ اس نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا اور سب کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو شیطان یوں ہی بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے، لیکن شیطان چاہتا یہ ہے کہ کوئی ایسا راستہ اپنایا جائے کہ جس راستے سے انسان کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے، اور اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ نکاح کے معاملے کو ہی لوگوں کے یہاں پر الجھا دیا جائے۔ اب یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں لوگوں کے یہاں پر میاں بیوی کے رشتے کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ شیطان کے اسی بچھائے ہوئے جال کے مطابق دنیا کے اندر جو بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں وہاں سے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ نکاح یہ غلامی کی زندگی ہے، خاص کر کے عورتوں کے لیے غلامی کی زندگی ہے۔ پھر میاں بیوی کو مذاق بنایا جاتا ہے، جوکس بنائے جاتے ہیں میاں بیوی پر، اور میاں بیوی کے حوالے سے آپ دیکھیں گے میگزین کے اندر، یا پھر آپ اخبارات میں دیکھیں گے، یا پھر ٹیلی ویژن میں دیکھیں گے، الگ الگ پلیٹ فارم سے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر میاں بیوی کے رشتے کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہاں، یا تو کبھی مظلوم عورت کو بتایا جائے گا، کبھی مرد کو بتایا جائے گا، یا اس رشتے کی پامالی کی جائے گی، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نکاح والا معاملہ ختم کر دیا جائے انسانی معاشرے سے، اور یہ بات شیطان کی ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے۔ ایک حدیث ہے، وہ حدیث سن لو، اس کے بعد پھر آپ کو اچھے سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شیطان کس طرح سے کوشش میں لگا رہتا ہے۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے چیلے چپیٹوں کو بھیجتا ہے، کارندوں کو، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، ابلیس کا سب سے قریبی اور سب سے مقرب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ فتنہ پھیلائے گا، یعنی سب سے بڑا ایوارڈ شیطان کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے اس کو دیا جائے گا جو سب سے زیادہ فتنہ پرور ہوگا، جو سب سے زیادہ انسانوں کے مابین
فتنہ پھیلائے گا. اس کے بعد پھر وہ نکل جاتے فتنہ پھیلانے کے لیے. یجیء احدہم، ان میں سے ایک آتا ہے شیطان، فیقول، تو کہتے فعلت کذا و کذا، میں نے ایسے اور ایسے لوگوں میں فتنہ پھیلا دیا ہے. تو شیطان ابلیس کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی ایک ایک شیطان آ کر کے بتاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. ہر ایک کو جواب دیتے تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا. پھر ایک شیطان آتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ والا شیطان ہوتا ہے. وہ آ کر کے کہتا ہے فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، کہ میں نے ایک آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا لگا دیا، دونوں کے درمیان تفرقہ ڈال دی. تو پھر شیطان کا جواب ہوتا ہے کیا بات ہے، نعم ھذا، یہ تو بہت بہتر شیطان ہے. انسان تو نہیں بولا جائے گا، بہت بہتر شیطان ہے. کہتے ہیں فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُلْ نِعْمَ أَنْتَ، اپنے قریب کرتا ہے، شاباشی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بہت بہتر ہے، یعنی تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے اس کے مطابق، ورنہ برا کام ہے سر. تو دیکھیں کہ ابلیس کی طرف سے شاباشی اس کو دی جاتی ہے جو میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتا. آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان کی یہ ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ہو، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو. یہ شیطان کی کوشش ہے. اس سے یہ آپ مسئلہ نکال سکتے ہیں یا خود بخود سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان چاہتا یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ ہی انسانوں کے یہاں سے گڑبڑ ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنا، اور نکاح ہی نہ ہو تو معاملہ تو اور سنگین ہوگا. ایسا شیطان کیوں کرتا ہے؟ اس کو میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال کر کے خوشی سب سے زیادہ کیوں ملتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ شیطان سب کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، لیکن اس کی کوشش رہتی ہے کہ ایسا راستہ اپنایا جائے کہ سب کو ایک ساتھ چپیٹ میں لے لیا جائے اور جہنم میں لے جایا جائے. تو ایک ساتھ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جو بیس ہے، بنیاد ہے، وہاں پر ہتھوڑا لگایا جائے. اور بنیاد، انسانی نسل کی بنیاد کیا ہے؟ ماں باپ ہے. اور ماں باپ ہونے سے پہلے کون ہوتے ہیں؟ میاں بیوی ہوتے ہیں. وہ کہ میاں بیوی کے درمیان بہتر تعلق رہے تو انسانی نسل بہتر ہو سکتی ہے. میاں بیوی کے درمیان تعلق بہتر نہ ہو تو زندگی میں کبھی بھی انسانی نسل درست ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو اب چونکہ نسل کو بگاڑنا ہے تو نسل کو بگاڑنے کے لیے شیطان کون سا راستہ اپناتا ہے؟ آسان والا راستہ، جس سے کہ زیادہ سے زیادہ نسل کو بگاڑا جا سکے. آسان راستہ یہی ہے کہ جو نسل کی بنیاد ماں باپ جو کہ میاں بیوی کی شکل میں ہوتے ہیں ان کے درمیان ہی تعلق خراب کر دیا جائے. بچے یوں ہی ان کے بگڑ جائیں گے. اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جن گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں، جن گھروں میں لڑائی ہوتی ہے، وہاں پر بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو پاتی. اختلافات ہونے کی وجہ سے اگر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے تو بھی بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی ہے. ایک جگہ ماں ہے، دوسری جگہ باپ ہے. تربیت کے لیے جہاں ماں کی ضرورت ہے وہاں باپ کی بھی ضرورت ہے. تربیت کے لیے ماں باپ دونوں کی ضرورت ہے. تو اب اگر ماں باپ الگ الگ ہیں تو بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پائے گی. اس وجہ سے شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیا جائے. یہ جو تصور بیان کیا جا رہا تھا نا، یہ آپ کے ذہن کو اس طرف لانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام کے حوالے سے، اسلام کے اندر نکاح کے حوالے سے جو ہمیں تصور دیا ہے وہ یہ تصور دیا ہے کہ نکاح انسانی نسل کے لیے، انسانی اخلاق کے لیے، انسانی اقدار کے لیے نہایت ہی بہترین راستہ ہے اور اس راستے کو شیطان ختم کرنا چاہتا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو نکاح کا تصور اسلام کے اندر دیا گیا ہے
تو ایک تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اخلاق اور دین کی حفاظت ہو. نکاح کا مقصد اخلاق اور دین کی حفاظت. اخلاق کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک تو اچھے اخلاق کی تاکید کی، برے اخلاق سے بچنے کی تاکید کی. انسانوں کے اندر فطری طور پر اللہ رب العالمین نے اچھے اور برے ہونے کی تمیز کو ڈال دیا. تو انسانوں کے معاشرے کے اندر اچھے اخلاق اور اقدار کی تمیز کیا ہے، برے اخلاق اور برے اقدار کی تمیز کیا ہے، یہ بھی بتلایا گیا. اور یہ تو انسان کی فطری طور پر ہے، دوسرے کے نبیوں کو بھیج کر کے اخلاقی ضابطے بتائے گئے. آپ دیکھیں گے کہ انسانی اخلاق کے بگاڑ کی مین بنیاد جو ہے، انسانی یہ جو خواہش ہے جس کو جسمانی خواہش کہی جاتی ہے، یہ جسمانی خواہش یہ اگر صحیح سمت کی طرف اس کی تکمیل ہوتی ہے تو پھر انسانی اخلاق و اقدار صحیح سمت کی طرف جا سکتا ہے. اگر اس کی خواہش کی تکمیل غلط طریقے سے ہو تو پھر انسانی اخلاق اور اقدار کا جنازہ نکل جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ زنا کرنے والے یا زنا کی طرف جانے والے یا زنا کی طرف دعوت جو بھی اسباب دیتے ہو، ان اسباب کو اختیار کرنے والے آپ دیکھیں گے کہ ان کے الفاظ، ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کے جو طور طریقے ہیں وہ کسی بھی اعتبار سے درست اخلاق اور اچھے اخلاق پر مبنی ہو ہی نہیں سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج مغرب کو ذرا دیکھ لیں، یورپین کلچر کو دیکھ لیں، یورپین ممالک کو دیکھ لیں، کون سی ایسی برائی انسانوں کے مابین نہیں پائی جاتی جو انہوں نے نہیں کی ہے. ہر برائی ان کے یہاں پر پائی جاتی ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں پر اگر آزادی ہے، آزادی کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پر ریپ کیس نہیں ہوتا ہے، وہاں پر جنسی استحصال نہیں کیا جاتا ہے؟ وہاں سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو سپر پاور ممالک ہیں، جو سب سے بڑے جمہوری ممالک سمجھے جاتے ہیں، آپ ان ممالک کا شرح نکال لیجئے، آپ وہاں کا سروے نکال لیجئے، وہاں پر روز بروز لڑکیوں کے تعلق سے، چھوٹے بچوں کے حوالے سے یہ خبریں آپ کو پڑھنے کو مل جائیں گی کہ جنسی استحصال بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر ریپ کیسز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ جہاں پر زنا کی آزادی وہاں پر ریپ کیس کا کیا معنی رہ جاتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا زنا کے خلاف بولا جائے، عورتوں کے پردے کے تعلق سے بولا جائے، یا پھر کپڑے یہ چھوٹے پہنتے کپڑے بڑا پہننے کے لیے کہا جائے، اس کے ذریعے سے پردہ کرنے کے لیے کہا جائے، تو پھر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل خباثت دماغ کی خباثت ہوتی ہے. تب ذرا سوچئے کہ وہاں تو زنا عام ہے، تو زنا کی وجہ سے دماغ کی خباثت تو ویسے نکل جاتی ہے، پھر یہ ریپ کیسز وہاں کیوں ہو رہے ہیں؟ تو جہاں کہیں بھی زنا ہوگا ریپ کیس وہاں ہوگا ہی ہوگا. زانی کبھی بھی اپنے صحیح اور درست راستے پر قائم رہ نہیں سکتا. اس کو خبیث کام کہا گیا ہے. خباثت ہمیشہ خبیث چیزوں کی طرف ہی رہنمائی کرتی ہے، اچھی چیز کی طرف کبھی رہنمائی نہیں کرے گی. اسی وجہ سے جہاں جس قدر زنا عام پائیں گے آپ، وہاں اسی قدر لڑکیوں کا استحصال، بچوں کا استحصال زیادہ پائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے ملک ہندوستان کے اندر جہاں پر زنا عام ہے تو یہاں پر لڑکیوں کے ساتھ، جبکہ لڑکیوں کے حقوق کی بات کہی جاتی ہے، قانون نے نہ جانے کتنے سارے تحفظات لڑکیوں کو دے رکھے ہیں، ان کو نہ جانے کتنی ساری آزادیاں دے رکھی ہیں. ابھی حال ہی میں 4-5 سال پہلے کی بات ہے، ایک ہیش ٹیگ چلا تھا نا می ٹو، یاد ہے آپ لوگوں کو می ٹو؟ فلموں کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، جہاں لڑکیوں کی آواز بن کر کے وہ لوگ لڑکیوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ جنسی استحصال ہوتا ہے. آپ کیا بولتے ہیں؟ جو لوگ لڑکیوں کے حق میں بولتے ہیں وہاں پر کہ فلمی اداکاراؤں نے
میں بھی شکار ہوئی، جو میڈیا میں خواتین ہیں ان کی طرف سے بھی آواز آئی، میں بھی شکار ہوئی۔ بڑے بڑے کالجوں کے کتنی ساری لڑکے می ٹو می ٹو می ٹو، شکار ہوئی کہ نہیں؟ حقوق نسواں کی آواز اٹھانے والے یہی لوگ ہیں، مطلب یہ کہ غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کی آواز، ان کی بات، ان کا نعرہ فریب ہے، دھوکہ ہے، لڑکیوں کے لیے دھوکہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مفہوم، یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ یہ جو آزادی کی بات کہی جاتی ہے اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے، تب جا کر کے ہم نکاح کے صحیح تصور کو، جو اسلامی تصور ان کے یہاں پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اصل آزادی کا مفہوم کیا ہے؟ ابھی آپ تاریخ پڑھیں گے تو 18 سینچری میں، 18ویں صدی کے اندر یورپ میں جب صنعتی انقلاب آیا، مشینیں ایجاد ہوئی، کارخانے بڑے بڑے بنائے گئے، مالدار لوگ جو کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام کے تحت اپنا سرمایہ لوگوں سے کھینچنا چاہا اور اپنا سرمایہ بڑھانا چاہا، تو انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ کن کارخانوں میں لوگ کام کریں ان کے تحت، اور پھر ان کے مال و زر میں اضافہ ہو۔ تو اس کے ذریعے سے جب وہاں پر مردوں کی تعداد کم ہوئی تو پھر انہوں نے ان کارخانوں میں، جبکہ 1800 سے پہلے یعنی 18ویں صدی سے پہلے آپ دیکھیں گے یورپ کا معاملہ، خود وہاں پر عورتوں پر ظلم تو ہوتا ہی تھا اور اعتبار سے، لیکن اس طرح سے عورتوں کو کام میں نہیں لگایا جاتا تھا کہ آپ کارخانے میں کام کریں، آفسوں میں کام کریں، ہوٹلوں میں کام کریں، آپ ریسپشن میں بیٹھے، فلا جگہ پر بیٹھے نہیں، عورتیں گھر کے اندر رہیں گی، یہ بات ہر جگہ پائی جاتی تھی۔ کوئی عورت کے کام کے تائید میں پہلے نہیں تھے۔ آپ 17ویں صدی کے اندر کسی بھی مذہب یا کسی بھی تہذیب و تمدن کو اٹھا کر کے دیکھ لیں ان کی تاریخ کو، وہ عورت کے کام کے قائل نہیں تھے۔ یہ جب صنعتی انقلاب آیا تو پھر سرمایہ دارانوں، ان لوگوں نے عورتوں کو کارخانوں میں بھرتی کرنے کے لیے، کام کرانے کے لیے عورتوں کی آزادی کی بات اٹھائی، کہا مرد عورت برابر برابر ہے، عورت کیوں گھر کے اندر رہے، وہ گھر میں قید کیوں رہے، وہ باہر کیوں نہیں جا سکتی ہے، مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کیوں کر سکتی ہے، اور پھر مرد جہاں کام کرے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یا پھر پارلیمنٹ کے اندر، سیاست میں، معیشیت میں، جہاں کہیں بھی مرد ہے وہاں پر عورت کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کو لگا یہ تو بہت اچھا ہماری طرف سے یہ حقوق کی بات کہی جا رہی ہے اور ہماری طرف سے اچھا نعرہ دیا جا رہا ہے۔ پھر عورتیں پیچھے لگ، کتنا وقت ہو گیا؟ چلے گا 11:30۔ پھر عورتوں کو لگا کہ یہ بات بہت اچھی ہے، یہ آج کی عورتوں کو ذہن میں رکھیے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو وہاں سے یہ بات چلی اور آج یہاں تک بات پہنچی ہے، 200 سال کے اندر، یہ 250 سال کے اندر یہاں تک بات پہنچ گئی ہے، عورتوں کی آزادی کی بات جو ہے۔ تو اب وہاں سے عورتوں کی آزادی کی بات کہی گئی۔ لازمی طور پر جب کارخانوں میں عورتوں کے ذریعے سے کارخانوں کے سامان تیار کرائے جانا اور دیگر اور کام میں عورتوں کو شامل کیا گیا تو پھر صرف کارخانوں تک محدود نہیں رہی، وہ پھر کالجوں میں، اسکولوں میں، دیگر اور جو کام کی جگہ جہاں پر مرد جا کر کے کام کرتے تھے وہاں پر بھی کام کی بات ہوئی، ہوٹلوں میں کام کرنے لگی، یا پھر اور جگہ ریسٹورنٹ میں کام کرنے لگی، اور بہت سارے جہاں پر کام کرنے کی جگہ وہاں پر کام کرنے لگی۔ اس طرح سے عورتوں کی آزادی کی بات وہاں سے اٹھی، پھر مزید آزادی کی بات کہی گئی، حقوق کی بات کہی گئی، اور پھر دھیرے دھیرے چونکہ وہ انگریز، یورپین میں انگریز اپنا دماغ لگائے پوری دنیا کے اندر یہ آواز اٹھنی چاہیے، پوری دنیا کے اندر صنعتی انقلاب آنا چاہیے اور ہمارا پورا کاروبار چمکنا چاہیے۔ آج دیکھیں خود ہمارے ملک کے اندر بڑی بڑی کمپنیاں باہر کی یورپین ممالک کی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بڑی کمپنیاں آپ کی انڈین کمپنیاں ہیں؟
بڑی بڑی کمپنیاں ہیں. اور ممالک کے اندر دیکھیں, یہاں چھوڑے عرب ممالک کے اندر دیکھیں, ان کی کوئی کمپنی ہے نہیں, بڑی کمپنی سب یورپین ممالک کی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان صنعت کاروں نے یہ جو عورتوں کی آزادی کا دل فریب نعرہ دے کر کے عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا, پھر اس کو اپنے ہاتھوں ہاتھ لیا. پھر پڑھے لکھے لوگوں نے اور پھر اسکول کالج اور یونیورسٹیز کے لوگوں نے اس کو اس طرح سے اپنے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس طرح سے بیان کیا کہ مذہبی اعتبار سے بیان کیا جانے لگا, سوشل میڈیا کے ذریعے سے بیان کیا جانے لگا. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ کو حیرت ہوگی کہ الگ الگ ملکوں کے اندر ہر سال کئی جگہوں پر کانفرنسیں ہوتی ہے اس موضوع پر, آزادی کے حوالے سے, آزادی نسواں کے حوالے سے. آپ کو پڑوسی ملک کے اندر میرا جسم میری مرضی یہ نعرہ آپ کو سنائی دیا کہ نہیں دیا؟ مسلمان خواتین ان کے دماغ کو اس طرح سے معوف بنا دیا گیا کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ میرا جسم میری مرضی. آزادی اس طرح سے ان کے ذہن و دماغ کے اندر اس کا زہر گھول کر کے رکھ دیا گیا کہ میرا جسم میری مرضی کہہ رہی ہے. مسلم خاتون ہیں, اس کے باوجود بھی آپ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہاں پر باقاعدہ اس کے لیے راستہ ہموار کیا گیا. 50 سال سے وہاں پر محنتیں کی گئی, اس ملک کے اندر محنتیں, پوری دنیا کے اندر محنتیں کی گئی, اور پھر آج یہ حالت آ گئی ہے کہ عورتوں کو آزادی دینے کے نام پر آپ ذرا سوچئے کہ کس طرح سے آزادی دی گئی کہ ایک عورت شادی شدہ ہے, شوہر نے عورت سے اس کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ ہم بستری کی تو اس مرد کو, اس شوہر کو ریپسٹ مانا گیا. کتنے سارے قانون کے اندر, نعوذ باللہ من ذالک. خود اس ملک کے اندر اس طرح کی بات کہی گئی, پتہ نہیں قانون بنا کہ نہیں بنا. ابھی کہیں پڑھ رہا تھا میں کہ انگلینڈ کے اندر ایک شوہر کو باقاعدہ 2 مہینے کی سزا دی گئی جیل کی, اس کی بیوی کی مرضی کے بغیر اس سے تعلق قائم کیا اس لیے. اب ذرا سوچئے کہاں تک عورتوں کی, اور دلیل کیا دی گئی ہے کہ عورت کی اپنی ذاتی جو آزادی ہے اس کے خلاف ہے, عورت کی اپنی ذاتی آزادی کے خلاف ہے. شرعی اعتبار سے کیا مسئلہ ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ذرا سوچئے کہ کس پیمانے پر اس کو لے جایا گیا. اگر آپ حقیقت کے بغیر صرف ہمدردی کے اعتبار سے اس بات کو سوچیں گے تو جو لوگ سیکولر خیال کے وہ بولیں گے ٹھیک تو بات ہے, عورت کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا چاہیے, اس کی بیچاری کی مرضی نہیں, پھر بھی اس کے ساتھ ہم بستری کی گئی تو اس کی یہ تو غلط بات ہے. ظاہری طور پر ایسا لگے گا, لیکن آپ اگر مرد اور عورت کے رشتے کو سامنے رکھ کر کے دونوں کے درمیان تعلقات, دونوں کے درمیان ریلیشن, دونوں کے احساسات کا ملاپ, دونوں کا ایک دوسرے کے تعلق سے کیئر کرنا, بیوی کا بیوی کے جو بھی نخرے ہیں اس کو اٹھانا اور بیوی کے اخراجات پورے کرنا, یہ ساری چیزیں بیوی کے لیے باہر جا کر کے دھکے کھانا, بیوی کو اچھا کپڑا پہنے, اچھا کھانا کھلائے, بیوی کو اچھا گھر میں رکھے, اس کے لیے باہر اپنا پسینہ بہانا, باہر کسی سے دھکے مکے کھانا, باہر کسی سے گالی تک کھا لینا. ہاں, باس سے کتنے سارے لوگ گالی کھا لیتے ہیں, امپلائی کتنے سارے ہیں گالی کھا لیتے ہیں, پھر بھی وہ برداشت کرتے ہیں. ایسا وہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بیوی بچے اس کے دماغ میں پھر بھی چھوڑ کر کے آ جاتے, نہیں مجھے آپ کہیں پہ کام میں جانا ہی نہیں. مرد پھر بھی کرتا ہے. تو جب یہ مرد اس اعتبار سے اس کو اس اینگل سے سوچا جائے گا, حالانکہ مرد سے یہ بھی نصیحت کی گئی ہے کہ بھائی حسن معاشرت اختیار کیا جائے, بیوی کے ساتھ اچھے انداز میں جو مصلحت اس کو سامنے رکھ کر کے بات کی جائے. تو اگر یہ والی بات سامنے رکھے تو پھر کہا جائے گا اس میں تو غلط کچھ ہے نہیں, صرف ایک اینگل کو سامنے رکھا گیا کہ عورت کی ذاتی آزادی کے خلاف ہے, اس وجہ سے اس مرد کو جیل ہونا چاہیے. بلکہ بعض ممالک کے اندر خواتین کی آزادی کی بات کہنے والوں نے عمر قید کی سزا تک مطالبہ کیا کہ ایسے مرد کو جو اپنی بیوی سے زبردستی اس کے ساتھ
تعلق قائم کرے اس کو عمر قید کی سزا ہونی چاہیے. کس قدر بیوقوفی والی بات ہے. عمر قید کی سزا تو بال بچے پلیں گے کدھر سے اور بیوی کدھر سے کھائے گی. تو لازمی طور پر یہ وہ بات ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے. آپ اگر ڈیٹا نکالیں گے, آپ اگر سروے دیکھیں گے تو آپ کو افسوس ہوگا, امریکہ انگلینڈ کے اندر اس طرح سے آزادی کی بات جو کہی جاتی ہے وہاں پر سب سے زیادہ استحصال عورتوں کا ہوتا ہے. آپ کو تعجب ہوگا, آزادی کی بات کہنے والے, نعرہ دینے والے امریکہ کے اندر, امریکہ کے سپریم کورٹ میں ابھی تک سپریم جج بنی ہی نہیں کوئی عورت. آزادی کی بات کہتے ہیں. آزادی میں یہ بھی بات جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ آج تک پوری دنیا کے اندر مردوں کے برابر سیلری عورتوں کی ہوئی ہی نہیں ہے. عورتوں کی آزادی کی بات کہتے ہیں, حالانکہ عورتوں کی آزادی کی بات نہیں ہے, یہ عورتوں تک پہنچنے کی مردوں کے لیے آزادی ہے. یہ عورتوں کی آزادی نہیں, مردوں کے لیے آزادی ہو رہی ہے اس کے اندر, اور اسی بات کو آگے بڑھایا جائے. لیکن عورتیں سمجھتی نہیں ہیں, وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسی میں ہمارے لیے آزادی. چھوٹے کپڑے پہننا یہ آزادی آپ کو لگتی ہے؟ کہاں سے آزادی ہے چھوٹے کپڑے پہننا؟ کس اینگل سے؟ یہ غلامی ہے کہ انگریزوں نے دماغ میں بھر دیا چھوٹے کپڑے پہنو یہ تمہارے لیے آزادی ہے. مردوں کے دماغ میں کیوں نہیں بھرا بھائی؟ مردوں کو یہ کیوں نہیں کہا کہ بھائی آپ بھی چھوٹے کپڑے پہنو, انڈر ویئر پہن کے گھومو؟ کہا گیا مردوں سے؟ نہیں نا. کیوں؟ کیونکہ عورت کو استعمال کرنا ہے, عورت کو استعمال کرنا ہے. عورت کا جسم کاروباری ہے, عورت کا جسم یہ جسم نہیں, مالداروں کا نفع بخش سامان ہے. آپ دیکھیں, آپ اخبارات اٹھا کر کے دیکھیں, میگزین اٹھا کر کے دیکھیں, آپ ایڈز دیکھیں کہ اس کے اندر عورت کو نمایاں کیا جاتا ہے. وہ بھی وہ عورت جن کے بارے میں یہ تو سیلیبریٹی ہے, حالانکہ زانیہ ہے, فحاشی اور فاحشہ ہے, وہ عورتیں ہیں. تو عورتوں کے جسم کو نمایاں کیا جاتا ہے کاروبار کو سجانے کے لیے, اور اس کو عورتیں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آزادی ہے. تو بہرحال یہ اس حوالے سے بات تھی کہ ان کا جو نعرہ ہے اس نعرہ کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے وہ سمجھنا چاہیے ہمیں. تو اس طرح سے آزادی کی جب بات کہی گئی تو عورت جب کام میں لگ گئی, جب کام کرنے لگی, 40,000 50,000 روپے کمانے لگی, 20,000 روپے کمانے لگی, تو یہ بات تو مسلم ہے کہ جب عورت کما رہی تو مرد کے اندر میں کیوں رہے گی, وہ شادی کیوں کرے گی؟ تب پھر یہ بات آنے لگی, بہت سارے جگہوں سے مطالبہ ہونے لگا کہ عورتوں کی آزادی میں یہ بھی ہے کہ عورت چاہے شادی کرے یا نہ کرے, اس کی مرضی. ماں باپ فورس نہیں کر سکتے, ماں باپ فورس نہیں کر سکتے, اس کی اپنی مرضی ہے. اب وہ عورتیں شادی کیوں کرے؟ ابھی وہ لکھنؤ کا معاملہ سامنے آیا نا, بیوی کی کو پڑھایا لکھایا, چپراسی تھا, وہ کیا نام تھا, موریا تھا نا, ابھی 1-2 سال پہلے کا واقعہ. تو کیا ہوا, بیوی کو پڑھایا لکھایا اپنے پیسے سے, اور بیوی جب آفیسر بن گئی تو شوہر کو لات مار دیا. کیوں رہے گی وہ انڈر میں؟ تو ہی بات ہے کہ جب وہ کمانے میں اس کو لگا دیا گیا, کمانے میں لگا دیا گیا, تو پھر عورت بیوی بن کر کے کیوں رہے گی؟ نہیں بیوی بنے گی, وہ کمائے بھی, آ کر کے گھر پہ کام بھی کرے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لازمی طور پر اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ شادی ہی مت کرو. اس وجہ سے لوگوں کے یہاں پر یا لڑکیوں کے یہاں پر, اور نعوذ باللہ من ذالک, مسلم لڑکیوں کے یہاں پر آپ اپنے لڑکیوں کو جو کالجوں میں بھیجتے ہیں ان کا ذرا تصور پوچھ کر کے دیکھیں. ارے کون جھمیلا پالنے جائے, برتن کون مانجے, بچہ کون پالے. یہ عام لڑکیوں کی بات میں کہہ رہا ہوں, اور یہ 90% لڑکیوں کی بات کہہ رہا ہوں میں. 10% جو دینی اعتبار سے اور لڑکیاں ہوں گی ان کی بات الگ ہے. یہ سوچ آج کی مسلم لڑکیوں کی ہو گئی ہے کہ شادی نہیں کرنی ہے مجھے, جھمیلے میں نہیں پڑنا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارا معاشرے کا مرد بھی ہے کہ اسلام کے مطابق نہ چلنے کی وجہ سے عورت پر ظلم بھی تو ہوتا ہے. اس ظلم کو دیکھ کر کے عورت شادی نہیں کر رہی ہے. تو وہ جو ظلم کو دیکھ کر کے وہ جو آزادی کے پیچھے بھاگ رہے تو اس سے خطرناک ہے. ظلم کو دیکھ کر کے اسلام کی طرف آنا چاہیے.
اسلامی قانون کی بات کرنی چاہیے, آزادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی عورتوں کو. یہ کہنا چاہیے بھائی اسلامی قانون لاؤ, اسلامی اعتبار سے مجھے رکھو, اسلامی اعتبار سے مجھے حق دو. تو اسلام نے سب کچھ حق عورتوں کو دے رکھا ہے. تو آزادی کے پیچھے نہ جا کر کے عورت نے سوچا کہ اس کا حل آزادی ہے, جبکہ اس کا حل اسلام ہے. کیونکہ یہی عورتیں زمانے جاہلیت سے نکل کر کے اسلام میں تو آئی, بلکہ زمانے جاہلیت چھوڑ دے. آج جو امریکہ اور انگلینڈ کے اندر مسلمان لوگ ہوتے اسلام سے متاثر ہو کر کے, ان میں سے زیادہ تر خواتین ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان کو اسلام میں اپنا حقوق نظر آتا ہے, اور حقیقی معنوں میں اسلام کے اندر عورتوں کو حقوق دیا گیا ہے باقاعدہ, جو ان کے فطری حقوق ہے, فطری حقوق کی بات کہی گئی. اس وجہ سے یہ جو شادی نہ کرنے والا رجحان آتا ہے, وہ ہمارے مردوں اور معاشرے کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ظلم بھی ہے شامل. یہ تو اسلام کا جو تصور ہے. اب دیکھیں گے کہ اعتدال پر قائم ہے, عدل پر قائم ہے. کیا ہے بھائی؟ نکاح کرو اور سکون والی زندگی گزارو. نکاح کا مقصد جہاں اخلاق کی حفاظت ہے, وہیں پر نسل انسانی کی حفاظت بھی تو ہے نا. یہ لوگ جو شادی نہ کرنے کی بات کہتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے شادی کے بغیر یہ تعلق قائم کریں گے, اس تعلق میں انسانی نسل کی حفاظت ہو نہیں سکتی. کون ذمہ داری لے بھائی؟ ایک لڑکی حمل سے ہو گئی شادی سے پہلے ہی, تو وہ کیوں چاہے گی کہ میں خود ذمہ دار بنوں اس بچے کی؟ ایک لڑکی نہیں چاہے گی. اس وجہ سے آج دیکھیں گے سروے نکالے امریکہ کے اندر ہر سال کئی لاکھ لڑکیاں, اسکول اور کالج کی لڑکیاں اسقاط حمل کراتی ہیں, حمل کو ضائع کرتی ہیں. وہاں چھوڑے, خود اس ملک کے اندر کتنے لاکھوں لڑکیاں ہیں جس کا ابورشن ہوتا ہے, اسقاط حمل کراتی ہیں, وہ حمل کو ضائع کر دیتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ذمہ دار کون بنے. تو اس طرح سے تو انسانی نسل ختم ہو جائے. تم انسان کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ بنا رہے ہو, انسانی نسل کو ختم کر, لیکن ان کے خلاف آواز اٹھانے والے کوئی نہیں ہے کہ انسانی نسل کو ختم کرنے کی یہ بات کہی جا رہی ہے. وہی دوسری طرف آپ اگر اسلام کا تصور دیکھیں تو اسلام چاہتا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے ہر ایک پر ذمہ داری عائد ہو, ایک عورت پر بھی, ایک مرد پر بھی. عورت کی ذمہ داری گھر کی ذمہ داری ہو, مرد کی ذمہ داری باہر کی ذمہ داری ہو. بیوی اور بچے دونوں کی ذمہ داری مرد پر رکھی گئی ہے کہ ان کے جو بھی اخراجات ہیں وہ پورے مرد کرے. یہ تصور ایسا ہے جو اعتدال پر قائم ہے اور عدل پر قائم ہے. یہی در حقیقت اسلام کا تصور ہے. ایک اور نکاح کا مقصد بتایا گیا, وہ ہے حفظان نسل. حفظان نسل کیا ہے؟ نسل کی حفاظت. نسل کی حفاظت دو طرح سے ہے. ایک تو یہ کہ نکاح کے ذریعے سے نسل آگے بڑھے, اور نسل اتنا آگے بڑھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ تزوج الودود الولود, زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ جننے والی سے شادی کرو. ابھی تو دو پر روک لگا دیا جاتا ہے, بلکہ تصور بنا دیا گیا, تصور بنا دیا گیا. مسلمانوں کے تئیں تو اس ملک کے اندر لوگوں میں خوف پھیلایا جا رہا ہے کہ ان کی آبادی بہت زیادہ, یہ 14 اور ان کے 75, یہ بات کہتے ہیں. پھر وہ لوگ پھر اپنا بولنے لگے جو پہلے کبھی آبادی پر کنٹرول کی بات کہتے تھے, بلکہ اس کے لیے قانون لانے والے تھے. ان کے مذہبی پیشواؤں کو آپ دیکھیں کہ ان کے دھرم کے ماننے والوں کو باقاعدہ یہ تاکید کی جا رہی کہ زیادہ سے زیادہ بچہ جنو, اور خود بے نکاح ہے. خود کیا ہے؟ بابا بنے ہوئے, خود بابا, شادی نہیں کیا. کتنے سارے ایسے بابا ہیں شادی نہیں کرتے نا, اور بولتے رہے زیادہ سے زیادہ بچہ. خود کرو پہلے. اپنے مولانوں میں سے کسی کو دیکھے کہ شادی نہ کر, بولے کرے
तुम लोग करो मुझे छोड़ो, ऐसा नहीं ना, हाँ? बल्कि मौलाना लोग तो पहले सब करता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर वो वाली बात नहीं, रूहबानियत वाली बात नहीं है। इस्लाम में रूहबानियत नहीं, इसलिए इस्लाम के मौलानाओं को अब देखेंगे कि वो भी उसी चीज़ की दावत देते हैं जिस चीज़ पर वो खुद हैं। ये नहीं कि दुनिया खुद छोड़े और दुनिया लोगों को बोले तुम लोग दुनिया में मस्त रहो, नहीं, खुद तो निकाह नहीं कर रहे और दूसरों को बोल रहे निकाह करो, खूब बच्चा पैदा करो। तो आप देखेंगे कि हिफ़्ज़ाने नस्ल, एक तो ज़्यादा बच्चा होना, हालांकि हर एक का ज़्यादा बच्चा होना चाहिए, ये नहीं कि मुसलमान का, हर एक। कोई ये ऐसा जुर्म है कि नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, यानी शिरक करना तो जुर्म है ही है। ये बच्चे को कत्ल करना है, कत्ल ये भी है कि बच्चा 2 के बाद रोक दिया जाए, ये भी बच्चे को कत्ल करना ही है। वादे खफी कहा गया इसको, वादे खफी। एक तो यानी दरगोर करना, जिंदा दरगोर किया जाता था तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बाकायदा जमीन मिट्टी के अंदर दबो दिया जाता था। और दूसरा क्या था कि नस्ल ही खत्म कर दी जाए, इसी तरह से नस्बंदी करा ली जाए, या फिर रोकथाम की जो भी शक्लें आज मौजूद है, ये असल में वादे खफी के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक बच्चा हुआ, 2 बच्चा, उसके बाद फिर अपने मर्जी, नहीं, आप बाकायदा शरीयत के पाबंद है और हर एक के यहाँ पर ये बात पाई जानी चाहिए कि हर एक ज़्यादा बच्चा पैदा करे। 5 मिनट और है, चलिए ये वाली बात आप समझ आगे कि शादी का मकसद क्या है, हिफ़्ज़ाने नस्ल है। मुख्तसर तौर पर मैं शादी के बाद निकाह का अमल आप तो सुनते ही होंगे कि भाई निकाह में क्या चाहिए, वली चाहिए, वलीमा होना चाहिए, लड़की अपनी मर्जी से नहीं निकाह कर सकती है बल्कि गार्जियन के इजाज़त से ही निकाह कर सकती है। इसी तरह से लड़का तलाश करने की जिम्मेदारी भी गार्जियन की है, लड़की खुद ऐसे तलाश तो न फिरे। लड़की की शर्म इस बात की, उसकी हया इस बात की इजाज़त नहीं देती है, बल्कि लड़की की हया का पैमाना तो ये बताया गया है कि लड़कियों को इतना बाहया होना चाहिए, इतना बाहया होना चाहिए कि लड़की से अगर पूछने जाए कि मैंने तुम्हारे लिए फला लड़के देखा है तो क्या तुम्हें पसंद है, तो लड़की मुस्कुरा करके छुप जाए या खामोश हो जाए इसे। तो कहा गया है सिमातुहा इदनुहा सिमातुहा, उसकी इजाजत उसकी खामोशी है, क्योंकि उसकी हया इजाजत ही नहीं तेरे को बोले हाँ मुझे पसंद है। आज की लड़की है तो पसंद है क्या, वो तो पूरी तहकीक करेगी, लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, नहीं कमाता है, वो सारा बैंक बैलेंस उसे वहीं बैठे बैठे चेक कर लेती है। आज की लड़कियों का हाल ये, हालांकि हया होनी चाहिए इस ताल्लुक से। अगर इस हया पर नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि लड़कियों में अखलाकी बिगाड़, क्योंकि हया ही अखलाकी बिगाड़ से रोकती है। अगर ये वाला पैमाना नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं अखलाकी बिगाड़ लाजिमी तौर पर है। तो ये तो निकाह के अहकाम के ताल्लुक से है कि वली का होना, वलीमा का होना, वली की इजाज़त, इसी तरह से 2 गवाह का होना। ऐसे ही एलान निकाह भी ज़रूरी है। आजकल लोग दूसरी शादी करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, चुपके से कर लेते कहीं पे, ये जायज़ नहीं। बोले अरे बीवी को पता चल जाए तो क्या बोलेगी, वो तो पूरा आसमान सर पे उठा लेगी, पूरा घर तहस नहस कर देगी। हाँ, तो ये जो दूसरी शादी चुपके से करते हैं ना, ये जायज़ नहीं है। एलान निकाह ये वाजिब है। एलान निकाह मतलब आप निकाह कर रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए। चुपके से इसको मुआशका किया जाता है, जिना किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप अगर निकाह के बंधन में बंधे हुए हैं तो आपको बताना पड़ेगा मुआशरे को, समाज को। इसलिए निकाह के मौके पर लोगों का इकट्ठा होना और रिश्तेदारों को बताना ये लाजमी है आप पर। चुपके से आप कहीं से निकाह कर ले, मामला क्या होता है, लड़की का ही फिर असल मसला हो जाता है कि ये 2-4 महीने ठीक तो रहे, बीवी के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो, चलो अलग हो जाओ, किसी को पता ही नहीं है, ना वो कोर्ट में जा सकती है, ना अपने मुआशरे में मुंह दिखा सकते, कहीं कुछ बता ही नहीं सकती है। फिर वो रोते फिरती है कि मेरा इस्तेसाल हुआ, मेरे साथ ऐसा और ऐसा हुआ। तो ये चुपके से निकाह नहीं होना चाहिए, एलानी तौर पर इसको एलान निकाह कहा जाता है। तो ये निकाह का अमल है। निकाह के बाद की ज़िंदगी जो है खुशगवार इज़दिवाजी ज़िंदगी,
یہ بھی بہت لمبی فہرست ہے، اس کو جاننا چاہیے، لیکن میں صرف 3 اصول بتاؤں گا آپ کے سامنے. اگر شادی شدہ جو لوگ یہاں پر ہیں ان 3 اصولوں پر عمل کر لے، اور تقریباً سب نوجوان ہی ہیں، 2-4 سال کے اندر کسی نہ کسی کا نکاح ہونے ہی والا انشاءاللہ، تو آپ لوگ بھی دھیان سے سنیں. نکاح کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، آپ 3 اصول کو اپنا لیں، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. اور یہ اصول میری طرف سے نہیں، خود اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ نے نکاح کے بارے میں بتلایا، نکاح کا مقصد بتایا، اس مقصد کو حاصل کرنے کا 2 راستہ بتایا. نکاح کا مقصد بتایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو. وہ کہ نکاح کا مقصد سکون حاصل کرنا ہے، سکون کو غارت نہیں کرنا ہے. ابھی نکاح میں ایسا ہو گیا ہے کہ سکون کو غارت کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. سکون حاصل کرنا یہ نکاح کا مقصد ہے. پھر 1-2 پوائنٹ میں بتلا دوں کہ سکون، یہ جو مقصد بتایا گیا ہے، سکون کو ہی مقصد کیوں بتایا گیا. وہ جو میں نے ذکر کیا کہ انسانی نسل کی تربیت اور پرورش یہ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے نا، اور یہ کام بہت بڑا کام ہے. اولاد کی تربیت کرنا دنیا کے اندر سب سے بڑا کام انسان کو انسان بنانا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین انسانوں کی ہدایت کے لیے جو رسولوں کو چنتے تھے تو اس معاشرے کے اندر سب سے بہتر، سب سے مضبوط، سب سے اخلاق مند انسان ہوتے تھے، سب سے صبر والا انسان ہوتے تھے. کیونکہ انسان کو انسان بنانا بہت مشکل کام ہے، اور ماں باپ یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں کتنی محنت لگتی ہے. ایک ایک بچے کے اندر ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کی شرارتوں کو برداشت کرنا اور ان کو صحیح راستے کی طرف لانا تو اور بھی زیادہ مشکل ہے. ماں باپ تو یہ والا کام کرتے نہیں، صحیح طور پر صحیح راستے پر رکھنا، باقاعدہ اسلامی طرز پر ان کی تربیت کرنا. اگر اسلامی طرز پر کرنے لگے نا تو آپ کی نیند حرام ہو جائے. بہت مشکل کام ہے. اب یہ مشکل کام کس کے اوپر ہے؟ ایک مرد کے اوپر، ایک عورت کے اوپر، جو کہ میاں بیوی ہے. اگر یہ دونوں سکون میں رہیں گے تو بچوں کی نسل کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے. یہ دونوں اگر سکون میں نہیں رہیں گے تو تربیت ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اللہ رب العالمین نے نکاح کا مقصد ہی سکون بتلایا کہ تم سکون میں رہو اور اپنی نسل کی صحیح پرورش کرو. ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کسی بھی چیز میں دیکھیں گے، کوئی بھی مشین ہے، کوئی بھی جو اس کا ایک ماسٹر پارٹ ہوتا ہے، جو اہم ترین حصہ ہوتا ہے نا، اس کا ہر اعتبار سے مضبوط ہونا ضروری ہے. ایسے میاں بیوی کا ہر اعتبار سے مضبوط ہونا ضروری ہے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے، نسل نو کی صحیح تربیت کے لیے. اس لیے ضروری ہے کہ وہ سکون میں رہے. اگر سکون میں نہ ہو، خلفشار ہو، اختلافات ہو، تضادات ہو، دشمنیاں ہو، ناچاکی ہو، تو پھر ایسی صورت میں بچوں کی تربیت، نسل نو کی تربیت صحیح طور پر نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ رب العالمین نے نکاح کا مقصد سکون بتلایا. اس سکون کے حصول کے لیے 2 راستے بتائے. ایک تو یہ کہ وجعل بینکم مودہ، ہم نے تمہارے درمیان مودت یعنی محبت پیدا کر دی، ورحمہ اور رحمت پیدا کر دی. مودت یعنی محبت، رحمت یعنی رحمت، مہربانی. سکون اگر حاصل کرنا چاہتے نکاح کی زندگی میں تو 2 راستے ہیں. اللہ رب العالمین نے 2 راستے بتائے یہاں پر. پہلا راستہ محبت. آپ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں. محبت کیا ہے؟ محبت، آپ بیوی سے کہہ رہے تم سے محبت ہے اور بیوی کا حق ہی ادا نہیں کر رہے، محبت مانی جائے گی؟ بیوی شوہر سے کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ محبت ہے لیکن شوہر کا حق ہی ادا نہیں کر رہی ہے، تو محبت مانی جائے گی؟ نہیں. محبت اصل میں ہر طرح کا حق ادا کرنے کی بنیاد ہے. آپ اگر کسی سے محبت کا دم بھرتے ہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ تمہارا ہر حق ادا کروں گا. نبی سے محبت ہے، نبی کا ہر حق ادا کروں گا. اللہ سے محبت ہے مطلب اللہ کا ہر حق ہم ادا کریں گے. تو محبت ہر طرح کے حقوق ادا کرنے کی بنیاد ہے. تو قرآن نے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ محبت کو بتلایا، اور محبت ہر طرح کے حقوق ادا کرنے کی بنیاد ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دونوں سکون میں رہنا چاہتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں، اور محبت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے. مختصر طور پر میں بتلا دوں بنیادی طور پر کہ بیوی پر شوہر کے حقوق یہ ہے
کہ شوہر کی اطاعت کریں، شوہر کی خدمت کریں. شوہر جیسے گھر کے اندر باس ہے نا شوہر، تو کبھی غصہ بھی ہوگا، کبھی اس کی آنکھ لال بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ باس ہے. گھر کو سنبھالنا، وہ غلط نہیں کرے گا. جو باس ہوتا ہے وہ غلط کبھی نہیں کر سکتا. اس لیے مرد کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کبھی غلطی بچوں سے ہو سکتی ہے، بیوی سے ہو سکتی ہے. مرد وہ خود باس ہے، کیوں غلطی کرے؟ اس کو تو غلطی سدھارنے کے لیے گھر کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. تو گھر کا جو ذمہ دار ہوگا وہ غلطی کرے گا. کبھی کسی کمپنی کا باس کوئی غلطی کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. وہ سوچے گا میں غلطی کروں گا تو امپلائی تو اور زیادہ کریں گے. تو اس وجہ باس کبھی غلطی نہیں کرتا. تو مرد کو باس بن کے رہنا چاہیے، وہ کبھی غلطی نہیں کرے. تو کبھی کبھار ایسا ہے کہ وہ چونکہ قوام ہے، گھر کے اندر ذمہ دار ہے، کبھی وہ غصہ کر سکتا ہے، کبھی وہ تشدد، یعنی وہ سختی کر، تشدد کا لفظ غلط ہو جائے گا، سختی کر سکتا ہے. تو اس کی سختی کو برداشت کرنا، یہ بیوی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے بڑی خوشخبری دی ہے جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی فرما برداری کرے. ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت زوجہا قیل لہا، اس سے کہا جائے گا کہ ادخلی من ای باب شئتی، کہ جس دروازے سے تم داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ. وحافظت فرجہا، 4 کام ہیں. ایک تو 5 وقت نماز پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے. تو 4 کام کرنے کی بنیاد پر عورتوں کے لیے بشارت ہے. یا عورتوں کے لیے، اسپیشل عورتوں کے لیے، کہ کہا جائے گا جس دروازے سے چاہو. کتنے دروازے؟ 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. اب ذرا سوچو، ہر ایک دروازے کے لیے لوگ الگ الگ کتنی ساری محنتیں کی ہوں گی. نماز والے کتنے محنت کیے ہوں گے، حج والے کتنے محنت، جہاد والے کتنے محنت کیے ہوں گے. اور یہ عورت 4 کام کر لے، کہا جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ. کتنی بڑی بات ہے. تو شوہر کی اطاعت کرنا. ایسے مردوں پر جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے اخراجات پورے کریں، نان و نفقہ پورے کریں. اسی طرح سے بیوی کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کریں. حسن معاشرت کا مطلب نرمی کا معاملہ کرے، اخلاق کا معاملہ کرے، اچھے سے بیوی کے ساتھ رہے. کبھی بیوی کی کوئی غلطی نظر آ جائے نا تو بیوی کی اچھائیاں دیکھ لیں، جیسا کہ قرآن کے اندر کہا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں کہا ہے کہ اگر کوئی برائی نظر آتی ہے تو ایک برائی ہے تو 10 تو خوبی ہوگی نا اس عورت کے اندر. تو 10 خوبیاں دیکھ کر کے برائی بھول جاؤ، تم معاف کر دو، اس کو جانے دو. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو نصیحت کے طور پر سمجھانا چاہیے، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ نظر انداز کرنا چاہیے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ حق ادا کرنا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ رحمت یعنی مہربانی. مہربانی کیا ہے؟ ہر طرح کے اخلاق کی بنیاد ہے. مہربانی یعنی نرمی. نرمی کیا ہے؟ آپ نرمی سے بات کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، حسن معاشرت اختیار کریں، اور جو کچھ بھی اخلاقی اعتبار سے ریلیٹڈ ہے وہ سب اختیار کریں. یہ رحمت کے اندر آ جاتے ہیں. تو رحمت ہر طرح کے اخلاقی امور کی بنیاد ہے. جس طرح سے محبت ہر طرح کے حقوق کی بنیاد ہے، ایسے رحمت ہر طرح کے اخلاق کی بنیاد ہے. تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو محبت اور دوسری کیا چیز ہے؟ رحمت. محبت یعنی حق ادا کرنا، رحمت یعنی اخلاق سے پیش آنا. ایک تیسری چیز بھی بہت اہم ہے، وہ ہے مصلحت. دونوں میاں بیوی مصلحت پر عمل کریں. مصلحت کیا ہے؟ حالت جب جس وقت جو تقاضا کرے اس کے مطابق عمل کریں. کبھی حالت یہ تقاضا کر سکتی ہے کہ شوہر غصے میں ہے، بیوی شانت ہو جاؤ. کبھی حالت یہ تقاضا کر سکتی ہے کہ بیوی غصے میں، شوہر شانت ہو جاؤ. اس کو کہتے ہیں مصلحت. تو حقوق اور اخلاق کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین چیز ہے یہ مصلحت ہے. اور عام طور پر اختلاف حقوق میں نہیں، اخلاق میں کسی حد تک، لیکن سب سے زیادہ اختلاف نا یہ مصلحت میں ہو جاتی ہے. مصلحت نہ جاننے کی وجہ سے ایک دوسرے کے جذبات، ایک دوسرے کے خیالات، ایک دوسرے کے احساسات، ایک دوسرے کا سکھ دکھ درد، ایک دوسرے کی تکلیف یہ نہ سمجھ پانے کی وجہ سے معاملہ بگڑتا ہے. تو یہ اتنا باریک مسئلہ ہے نا کہ کبھی کبھار آپ کا مسکرانا بھاری پڑ سکتا ہے آپ پر. کبھی کبھار مسکرانا کیا ہے؟ بھاری پڑ سکتا ہے. یہ میاں بیوی کا مسئلہ اتنا باریک ہے کہ کبھی کبھار آپ کا خاموش رہنا بھاری پڑ سکتا ہے. خاموش کیوں تھے؟ تمہیں بولنا چاہیے تھا نا وہاں پر.
یہ والی بات. تو یہ جو نا باریکی والی بات, اس کی وجہ سے اختلاف زیادہ ہوتا ہے. اس کو مصلحت بولتے ہیں کہ حالت جب جس وقت تقاضا کرے اسی کے مطابق آپ عمل کریں, اور یہ سیکھنے کی چیز ہے. لیکن عام طور پر مرد کیا ہے, مرد کبھی عورت اپنی زبان کے اعتبار سے مار کھا جاتی ہے, اور مرد اپنے غصے کی وجہ سے مار کھا جاتا ہے. عورت زبان, میرے پاس جو مسائل آتے طلاق کے مسائل, ہاں بہت سارے مسائل ایسے ہیں طلاق کے بے شمار مسائل. تو زیادہ تر معاملہ ہے کہ عورت زبان چلاتی ہے, مرد غصے میں آتا ہے, غصے میں آ کر کے طلاق دے, زیادہ تر مسئلہ. تو وہاں اگر مصلحت کو سامنے رکھے تو یقینی طور پر معاملہ بالکل سلجھ جائے گا. تو 3 چیزوں پر آپ عمل کریں. ایک تو محبت ہر طرح کے حقوق کی بنیاد, دوسرا رحمت ہر طرح کے حسن اخلاق کی بنیاد, تیسرے مصلحت یعنی حالت جو تقاضا کرے اس کے مطابق عمل کرے. تو آپ یقینی طور پر خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نکاح کو سمجھتے ہوئے سنت کے مطابق نکاح کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے, اور نکاح کے بعد کی زندگی بھی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.